دورے امریکہ کے دوران آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سینٹرل کمانڈر کا دورہ کیا۔ کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا سے ملاقات کی۔ سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز ٹامپا بے فلوریڈا میں ہونے والی اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے امور بالخصوص علاقائی سلامتی کے معاملات، باہمی فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے مشترکہ تربیت کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور سینٹ کام اور پاک فوج کے درمیان تربیتی تبادلوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں سے متعلق کوئی پوزیشن نہیں رکھتے۔ واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ میتھیو ملر نے بتایا پاکستانی آرمی چیف نے واشنگٹن میں اعلیٰ امریکی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ To support free, fair elections in Pakistan. That is and engage with Pakistan on a bilateral basis to discuss our support for free and fair elections. As I've said before, we don't take a position when it comes to political parties in Pakistan, and we will engage with the leaders that the Pakistani people select. He was in Washington to meet with a number of officials, including officials here at the State Department, including officials at the Pentagon and elsewhere. Pakistan is a major non-NATO ally of the United States and a NATO partner. We look forward to partnering with them on regional security and defense cooperation, and that's was the substance of the meetings last. عام انتخابات کے لیے امیدوار کاغذات نامزدگی آج حاصل کر سکتے ہیں۔ کل سے 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرائی جا سکیں گے۔ اس بارے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے زاہد مشوانی سے۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا اجراء آج سے جاری ہے اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے امیدوار کاغذات نامزدگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اقلیتوں اور مخصوص نشستوں کے امیدواروں کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کی ہیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو کہا گیا ہے کہ ان کو بھی کاغذات نامزدگی فراہم کیے جا سکیں گے۔ 8 فروری کو جو انتخابات ہونے ہیں اس کے لیے کاغذات نامزدگی کل اور پرسوں 20 سے 22 دسمبر تک جو ہے وہ جمع کرائی جا سکیں گے، جس کے بعد جو فہرست امیدواروں کے سامنے آئے گی 23 دسمبر کو، اور اس کے بعد پھر 24 سے لے کے 30 تک انتخابات کے لیے جو شیڈول جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور حتمی فہرست، اور 8 فروری کو عام انتخابات کا جو عمل ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن سرگرم عمل ہے۔ کاغذات نامزدگی ہیں یہ تمام جو آرؤز ہیں ان کے دفاتر سے جو مقررہ قیمت ہے اس کے عوض حاصل کیے جا سکیں گے۔ تاہم گیمی کا عمل ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس حوالے سے جو باقی اقدامات ہیں اس کے لیے بھی سرگرم عمل ہے۔ جی، الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے متعلق ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا قومی اسمبلی کے امیدوار کی فیس 30,000 اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار کی فیس 20,000 روپے ہے۔ امیدوار کو کاغذات نامزدگی کے ساتھ گزشتہ 3 سال کے انکم ٹیکس کے ریٹرن، پاسپورٹ کی نقول منسلک کرنا ہوں گی۔ قومی اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدوار کا متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا لازمی ہے۔ امیدوار کی اہلیت اور نااہلیت کی تفصیلات آئین کے آرٹیکلز 62-63 میں درج ہیں۔ جنرل نشستوں کے امیدواروں کے تجویز اور تائید کنندگان کا متعلقہ حلقے کا ووٹر ہونا لازم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملک کے مختلف اضلاع کی حلقہ بندیاں چیلنج کرنے کے کیسز کی سماعت۔ سپریم کورٹ کا حلقہ بندیوں کے خلاف کیسز غیر مؤثر ہونے کا تحریری حکم نامہ جاری نہ ہو سکا۔ عدالت نے کہا آبادی بڑی ہے تو نشستیں کم کیسے کی جا سکتی ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے 2 بجے دلائل طلب کر لیے۔ الیکشن ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ آبادی زیادہ ہو تو دوسرے حلقے میں منتقل کیا جائے؟ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ آبادی بڑھنے پر نشستیں کم کریں۔ جسٹس ارباب طاہر نے کہا ہمارے پاس وقت تو نہیں ہے مگر میں ایسا فیصلہ دوں گا جو مستقبل میں کام آئے گا۔ سپریم کورٹ نے انتخابات میں تاخیر کی ایک اور درخواست مسترد کر دی۔ درخواست میں انتخابی حلقہ بندی پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا ہے، کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا انتخابی حلقہ بندی کے حوالے سے غلط فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا الیکشن پروگرام جاری ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگے تو الیکشن کا عمل متاثر ہوگا۔ الیکشن کو کسی صورت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔
عدالت نے کہا الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد انتخابی حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہو سکتی. عدالت نے بلوچستان کے حلقہ PP-12 میں حلقہ بندی سے متعلق نظرثانی درخواست خارج کر دی. بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم آج عائد کی جائے گی. الیکشن کمیشن کا بینچ سماعت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ چکا ہے. فواد چودھری کی جانب سے توہین الیکشن کمیشن کیس کی اوپن ٹرائل کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ شفافیت کے لیے جیل میں سماعت اوپن کی جائے. میڈیا کے بغیر ٹرائل قابل اعتراض ہے. جس لیول پلینگ فیلڈ سے تحریک انصاف آئی تھی آج بھی وہی حالات ہیں. سیاست کو نہیں صرف الیکشن کو خیر بات کہا ہے. نواز شریف نے کوئی رابطہ کیا ہے نہ ہی ضرورت ہے. شاہد خاقان عباسی کی احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو. نواز شریف کو جتنا ریلیف ملتا جا رہا ہے اتنا وہ تصادم بڑھاتے جا رہے ہیں. محمد علی دورانی کہتے ہیں نواز شریف حکومت میں آئے تو ری ایکشن اور حکومت کی کوئی حد نہیں ہوگی. آپ کو جتنی ریلیف ملتی جا رہی ہے اتنا وہ تصادم بڑھاتے جا رہے ہیں. اگر تو میاں صاحب آ گئے تو پھر تو ری ایکشن کی اور حکومت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. میاں صاحب تو اس وقت یہ حال ہے کہ ان کا جو پہلی فوٹو کا پوسٹر وہ بھی عمران کی کاپی تھی, گاڑی بھی انہوں نے عمران کی طرح چلائی. آج وہ احتساب اور اختلاف بھی عمران کی طرح کر رہے ہیں. انہیں کسی نے اتنا آبسیس کر دیا عمران سے. میاں صاحب کو بتا دوں کہ میاں صاحب سلیکٹ کا لے کے آئے تھے سرٹیفکیٹ, لیکن اب انہیں کولیشن میں جانا پڑے گا. حکومت بنے گی PDM کی, کیوں کا مربع اس کے اوپر. اگر میاں صاحب خود بیٹھنا چاہیں گے تو وہ خود بیٹھ جائیں گے. اپوزیشن میں PTI ہوگی. زرداری صاحب میاں صاحب کے ساتھ ہوں گے. فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہونا اس وقت ابھی تک تو کوئی چیز فری اینڈ فیئر نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ میں PTI انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف درخواست. عدالت نے الیکشن کمیشن کو 21 دسمبر تک حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روک دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف عبوری ریلیف میں 21 دسمبر تک توسیع کر دی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن کا جواب نہیں آیا. بیٹ کا نشان نہ دیا تو پھر ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی. PTI کی 70% جو پاپولیرٹی ہے ان کے ساتھ اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ہمارا بیٹ کا نشان ہے. 1 سال سے ہم اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور ہارس ٹریڈنگ جس کی ساری ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم ختم کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو بنائیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ بن کے آئے, ان انڈیپینڈنٹ والوں کو آپ اٹھائے اور ان سے حکومتیں بنائے. مینڈیٹ کسی اور کے پاس ہے, حکومت کسی اور کی بنتی ہے. ہم نے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اپنے آئین کے مطابق کرائے. عدلیہ سے یہ درخواست ہوگی الیکشن کمیشن کو ہدایات دی جائے کہ ہمارا سرٹیفکیٹ جلد سے جلد جو ہے وہ ایشو کیا جائے. PTI نے کبھی بھی کسی بھی عدلیہ کے میں نہیں کہا کہ آپ کسی ایک خاص فورم کو ریلیف دیتے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ سے ہماری درخواست ہے کہ ہماری استدعا بھی سن لیں. آپ انہی ROs کو آپ حکم کر دیں کہ یہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے. کوئٹہ میں PTV پر پہلے 1000 کی زبان کے پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں انوار الحق کاکڑ نے کہا جنگ میں ادب پیدا نہیں ہو سکتا. ہزارگی کا جو وقت ہے ود ہزارگی ان شہداء کے نام منسوب کرتا ہوں. میں ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے تھا. کئی جگہوں پہ ہماری ناکامیاں ہوئی ہیں. نیت ہماری درست ہے. نیت ہماری یہی ہے کہ آپ ہمارے جیسے ہی ہیں. ہمارے اور آپ کے حقوق میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہاں پہ 90,000 غیر ہزارہ شہداء بھی ہیں. وکٹمز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم میں نہ ڈالیں. آخر تک ان لوگوں کا پیچھا کریں گے. یہ لڑائی لڑ کے لڑیں گے اور پاکستان اور بلوچستان کو انشاءاللہ ایک امن کا گہوارہ بنانا یہ ہمارا اصل ہدف ہے. سندھ ہائی کورٹ میں الیکٹرک کے بل میں KMC میونسپل ٹیکس کی وصولی کے معاملے پر میئر کراچی مرتضی وہاب عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد سماعت 16 جون 2024 تک ملتوی کر دی. الیکٹرک کی جانب سے میونسپل ٹیکس وصولی کے حکم امتناع میں توسیع کر دی گئی ہے. عدالتی معاون منیر A ملک ایڈوکیٹ نے کہا کہ الیکٹرک کو ٹیکس وصولی کا کانٹریکٹ دینے کا عمل شفاف نہیں. الیکٹرک نجی ادارہ ہے جسے وفاقی ادارے ریگولیٹ کرتے ہیں. صوبائی کابینہ کی منظوری کی کوئی اہمیت نہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ یہ طریقہ کار عوام کے مفاد میں ہے. کیس کو ترجیحی بنیادوں پر سنا جائے. جسٹس ندیم اختر نے کہا کہ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد سنا جائے گا. کسی دوسرے بینچ کو منتقل نہیں کر سکتے.
سیاسی جماعت کے اعتراضات پر کام کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کے ایم سی کی 9000 دکانوں کا کرایہ 100 سے 1000 روپے تک ہے. آج کراچی میں کون سی جائیداد اتنے کم کرائے پر ملتی ہے؟ ماضی میں ہم نے ذاتیات پر مبنی فیصلے کیے. اعتراضات پر مبنی صرف کام کرے گی تو پھر آپ ترقی کر نہیں سکتے ہیں. جو اعتراض لگا رہے ہیں دکانوں کے کرائے کے اوپر کہ آپ نے 75% کرایہ بڑھا دیا, ان سے ذرا پوچھو ظالموں سے کہ 200 روپے رینٹ پہ آج کل کراچی میں کون سی جائیداد ملتی ہے. ہمارے پاس 9000 دکانیں, بولٹن مارکیٹ میں کسی کے پاس دکان ہے یا کسی کے پاس کسی اور جگہ پر دکان ہے, 300 روپے کرایہ ہے, 250 روپے کرایہ ہے, 400 روپے کرایہ ہے, 1000 روپے کرایہ. مجھے بتائیے کیا کراچی شہر میں 1000 روپے کرایے پہ کسی غریب کو کوئی چیز ملتی ہے؟ ماضی میں ہم لوگوں نے اپنی ذاتیات پر مبنی فیصلے کیے. ہم چاہتے ہیں چیزیں شفافیت کے ساتھ چلیں. جو کے ایم سی کی پراپرٹی ہے اس کو جائز معاوضہ ملنا چاہیے. وہ معاوضہ کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے. کے ایم سی کو قانون کے مطابق شفاف انداز سے اس پیسے کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا چاہیے. اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں زیر علاج منکی پاکس کا پہلا مریض انتقال کر گیا. پیمز حکام کا کہنا ہے کہ 40 سالہ مریض کا انتقال اتوار کی صبح ہوا. وہ 1.5 ماہ سے اسپتال میں زیر علاج تھا. جاں بحق مریض ایڈز میں بھی مبتلا تھا. وہ سعودی عرب سے واپس آیا تھا. ایف بی آر نے اوورسیز کے لیے 5 سال پرانے استعمال شدہ موبائل فون پر 60% ٹیکس تک کی چھوٹ دے دی ہے. ایف بی آر نے مختلف نوعیت کے استعمال شدہ 1160 موبائل فونز پر بھی ٹیکس میں کمی کر دی. دستاویز کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کے استعمال شدہ موبائل پر ٹیکس میں کمی کے رولز جاری کر دیے. استعمال شدہ موبائلوں پر نئے موبائلوں کی مالیت کے حساب سے ٹیکس عائد نہیں ہوگا. ٹیکس میں کمی کا ریلیف صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہوگا. استعمال شدہ موبائل امپورٹ کرنے والے کمرشل امپورٹرز پر ٹیکس کی شرح کم نہیں ہوگی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی کاروبار کا منفی آغاز ہوا. 100 انڈیکس 65,000 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا. 1,115 پوائنٹس کمی کے بعد 64,089 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑے بروکرز نے تقریباً 42 ارب روپے تک ادھار میں حصے خرید رکھے ہیں, جو گزشتہ روز کم ہو کر تقریباً 39 ارب روپے پر آ چکا ہے. بڑے انسٹیٹیوشن کی جانب سے حصے کی فروخت جاری ہے, جس سے مارکیٹ میں مندی نظر آ رہی ہے. بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. اڈیالہ جیل میں توہین الیکشن کمیشن کی سماعت 27 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. فواد چودھری کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں اوپن ٹرائل کی استدعا. کیس کی کاپیاں فراہم نہیں کی گئیں, نہ دستاویز اندر آنے دی گئیں. یہ کہنا تھا فواد چودھری کا. دستاویز کے بغیر نہیں بتا سکتا کہ مجھ پر کیا الزامات ہیں. اڈیالہ جیل میں توہین الیکشن کمیشن کی سماعت 27 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. سیالکوٹ میں ڈار برادران کے گھر پولیس کا چھاپا. عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ نے الزام لگایا ہے کہ چھاپا خواجہ آصف کی ایما پر مارا گیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. پولیس نے گھر کی خواتین کو بھی زد و کوب کیا. ویڈیو پیغام میں عثمان ڈار کی والدہ نے چیف جسٹس سے معاملے کا نوٹس لینے اور انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی. انہوں نے مزید کہا خواجہ آصف نے یہ سب انہیں الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے کیا, مگر وہ ہر صورت الیکشن لڑیں گی. یہ ظلم کی انتہا دیکھو. چیف جسٹس پاکستان میری ایک بیوہ عورت کی آپ سے اپیل ہے. 70 سالہ ساتھ میں ایک ماں بھی ہوں. گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی, آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر حملہ کرایا. یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہو گئے. میں دروازہ نہیں کھولتی تھی کیونکہ آگے بھی یہ لوگ آئے, انہوں نے مجھے ذوق کوب کیا, میرے سر سے چادر اتاری, میرے بال کھینچے. جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے آپ وہ بھی ثبوت دیکھ سکتے ہیں. اب میں نے اپنے الیکشن کے کاغذ جمع کرانے جانا ہے. یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے. میں نے اپنی حدیث اور سنت اور اپنے قرآن کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے. کوئی مجھے ذوق کو کر کے اپنا ٹارچر کر کے اپنی من منی نہیں مروا سکتا. دیکھو میرے گھر پہ انہوں نے میری قمیض کو پھاڑ ڈالا. جو کچھ انہوں نے کیا میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پوچھیں ان لوگوں سے. یہ ہمارا پاکستان ہے. خواجہ آصف میرا چیلنج ہے کہ میرے گھر کو پڈوسر سے بھی ڈھیر لگا دو اور میدان میں آؤ. دیکھو میں تمہارے شیر کا کیا اشر کرتی ہوں. مجھے ہتھ کڑیاں لگاؤ, میں کاغذ جمع کراؤں گی. اور ہتھ کڑیاں مجھے لگاؤ, میں ہتھ کڑیاں اور جیل میں بھی جا کر الیکشن لڑوں گی. کسی پلیکھے میں نہ رہنا
کسی بھول میں نہ رہنا، یہ میرا چیلنج ہے. چیلنج نہیں البتہ میرا عہد ہے، میرا پیغام ہے آپ کو بھی اور شہر سیالکوٹ کی عوام کو بھی میرا پیغام ہے. جو ظلم یہ اقرار ہے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے میرے کاغذ جمع کرانے کا سن کے 20 لوگ پولیس کی آدھی رات میرے گھر پہ بھیج دیے اور مجھے ذوق کو کر کے دیے ہیں. میری اپیل ہے کہ میں چیف جسٹس صاحب سے انصاف چاہتی ہوں، مجھے انصاف ملے، مجھے انصاف ملے. آپ کے لیے چلیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور ہائی کورٹ بار پہنچ گئے ہیں. بلاول بھٹو ہائی کورٹ بار میں وکلا سے خطاب کریں گے. ان کا پرجوش استقبال کیا جا رہا ہے. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور ہائی کورٹ بار پہنچ گئے ہیں. ان کا وکلا کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا ہے. پھول پیش کیے گئے ہیں. اس وقت وکلا وہاں پر موجود ہیں بلاول بھٹو کے ہمراہ. بلاول بھٹو ہائی کورٹ بار میں وکلا سے خطاب بھی کریں گے. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار کے یہ مناظر ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور ہائی کورٹ بار پہنچ چکے ہیں. بلاول بھٹو ہائی کورٹ بار میں وکلا سے خطاب بھی کریں گے. آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم پرتھ سے میلبرن پہنچ گئی. کھلاڑی کل آرام کے بعد جمعرات سے پریکٹس کا آغاز کریں گے. 22 اور 23 دسمبر کو ٹیم 2 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میلبرن میں دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوگا. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان آج ہوگا. PSL 8 میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے فاسٹ بالر عباس آفریدی کو ٹیم میں شامل کرنے کا امکان ہے. ذرائع نے بتایا ڈومیسٹک سیزن میں شاندار کارکردگی کے بعد صاحبزادہ فرحان کو نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیم میں شامل کیا جائے گا. وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان بھی اسکواڈ کا حصہ بنیں گے. ٹیم کا اعلان چیف سلیکٹر وہاب ریاض آج دوپہر 3 بجے کریں گے. پاکستان ویمن ٹیم کے لیے ایک اور احساس. فاسٹ بالر فاطمہ ثنا کا نیوزی لینڈ سپر اسمیش میں معاہدہ ہو گیا. فاطمہ ثنا نیوزی لینڈ کی T20 لیگ میں ان ایکشن ہوں گی. فاطمہ ثنا نے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں شاندار بالنگ کی. 3 میچوں میں 6 وکٹیں لی اور نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں بھی کپتانی کی تھی. لیگ میں فاطمہ میچیشن کی نمائندگی کریں گی.